سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ نے ساری صورتیں اس پڑھی کہ قرنا اور خرنا میں وغیرہ میں کہ یہاں پر اس کی حرکت کو نقل کر کے قاف کو دے دیں گے، پھر حمزہ کو گرا دیں گے تو قرنا ہوگا یا قرنا ہوگا نہیں، اور یہ اس وقت ہی پڑھا یہ کب حرکت نقل کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ اس وقت تھا وَهَذَا إِذَا كَانَ سُكُونُهُ لَازِمًا، یہ اس وقت تھا جب کہ دوسرے والے جو دال کا جو سکون ہے یا را کا جو سکون ہے وہ کیا ہو، اصلی ہو اور لازمی ہو۔ اقررنا یہاں پر سکون کیا تھا، را کا اصلی تھا، اصلی ہو تو ایسی صورت میں کریں گے کہ اس کی را کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دیں گے، تب اسے را کو حذف کر دیں گے، یہ ایسا تھا۔ لیکن اگر اس کا سکون اصلی نہ ہو، عارضی ہو، اگر اس کا سکون عارضی ہو، عارضی کا مطلب یہ کہ وہ امر ہو، امر کی وجہ سے سکون ہوا اور نہیں ہے، یا لام مجزوم ہو گیا کسی وجہ سے، تو یہ امر کیا ہے، عارضی ہوا۔ تو ایسی صورت میں جب اس کا سکون عارضی ہو، یجوز الادغام و عدم، تو اس میں کیا ادغام بھی جائز ہے اور عدم ادغام بھی جائز ہے۔ عدم ادغام فک ادغام، یعنی ادغام بھی جائز ہے اور سمجھا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ساری صورتیں آپ کو بیان کی گئیں کہ اس طور پر کہ یہاں ایک دوسرے کی حرکت کو نقل کرنا اور منتقل کرنا یہ اس وقت ہو سکتا تھا جب کہ سکون اس کا لازمی ہو، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَارِضًا، اور جب دوسرے والے دو حرف مکرر ہوں اور اس میں دوسرے والے حرف کا سکون عارضی ہو، يَجُوزُ الْإِدْغَامُ، تو اس میں ادغام کیا ہے، حرف دوسرے حرف کا سکون لا عارضی ہو تو وہاں پر ادغام بھی جائز ہے اور اس میں ادغام بھی جائز ہے۔ جیسے امدد، کیا ہے، امدد فکی ادغام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور مدہ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ادغام کے ساتھ، تو بغیر ادغام کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فکی ادغام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امدد اور مدہ بفتح الدال للخفۃ، مدہ پڑھیں گے دال کے فتح کے ساتھ، کیوں، دال کے فتح کے ساتھ للخفتی، فتح کے خفیف ہونے کی وجہ سے، اور مدی پڑھیں گے میم کے ضمے کے ساتھ اور دال کے کسرے کے ساتھ، کیوں، لأنه اصل فی تحریک الساکن، کیونکہ ساکن کو حرکت دینے میں کسرہ اصل ہے، لأن الکسرۃ اصل فی تحریک الساکن، کیونکہ کسرہ ساکن کو حرکت دینے میں اصل ہوا کرتا ہے۔ تین صورتیں نکل گئی، امدد، مدہ، مدی، مدو، چار صورتیں تو مدو میں مدہ میں نکلیں گی، اور فرہ میں صرف تین صورتیں نکلیں گی۔ فرہ میں فرو نہیں پڑھ سکتے، فرہ، فری، افرر، اور فرو نہیں پڑھ سکتے، وہ بیان کریں گے کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ تو امدد یہ فکی ادغام کے ساتھ ہو گئی، مدہ فتح کے ساتھ خفت کی وجہ سے، مدی کسرے کے ساتھ کیونکہ ساکن کو حرکت دینے میں کسرہ اصل ہے، اور مدو، مدو پڑھ سکتے ہیں بالضمی، ضمے کے ساتھ، للاتباعی، کس کی اتباع کرتے ہوئے، عین کلمے کی اتباع کرتے ہوئے، عین کلمے پر ضمہ ہے تو اب اس پر بھی لاتباع حرکت العین، عین کلمے کی حرکت کی اتباع کرتے ہوئے وہ ضمہ، اور وہ ضمہ ہے، اور میم دیکھیں آپ تینوں میں ضمی ہے، میم کیا ہے، تینوں میں مضموم ہے نہیں ہے، تمہیں آ گیا، تو چار صورتیں نکلیں گی مدہ میں۔ اب فرماتے ہیں وَمِن ثَمَّ لَا يَجُوزُ فِرَّ
اور اسی وجہ سے فرا جائز نہیں ہے. فرا میں فرو جائز نہیں ہے. فرو را کے ضمے کے ساتھ فرو جائز نہیں ہے. کیوں؟ لعدم الاتباع، اتباع نہ ہونے کی وجہ سے. اتباع کیا نہ ہونے کی وجہ سے؟ کہ ما قبل جو ہے عین کلمہ پر کیا ہے؟ ضمہ نہیں ہے، تو اس لیے اس پر بھی کیا ہے؟ تو یہ تیسری ایک صورت اس سے خارج ہو جائے گی فرا سے. مطلب فرو نہیں پڑھ سکتے، باقی افرر، فرا، فری یہ پڑھ سکتے ہیں. وَمِن ثُمَّ لَا يَجُوزُ الْفِرَّ فرو، اور فرو اسی وجہ سے جائز نہیں ہے لعدم الاتباع، اتباع نہ ہونے کی وجہ سے. وَلَا يَجُوزُ الْإِدْغَامُ فِي أُمْدُدْنَا، اور امددنا میں ادغام جائز نہیں بالاتفاق. امددنا میں دال دوسرا والا ساکن ہے اور پہلا والا متحرک ہے، تو قاعدے کے مطابق ہو جانا چاہیے ادغام ہے. لیکن جہاں سکون اصلی ہو وہاں ادغام نہیں کرتے ہیں. جہاں سکون اصلی ہو وہاں ادغام نہیں ہوگا. تو یہاں پر دال جو ہے دوسرا والا دال دوسرا والا دال کا سکون اصلی ہے، تو یہاں پر ادغام بھی نہیں ہوگا. ولا يجوز الادغام فی امددنا، اور امددنا میں ادغام جائز نہیں ہے. صحیح ہے نہیں؟ امر کے اندر جبکہ اس سے نون کیا ہو جائے؟ نون نساء متصل ہو جائے. نون نساء متصل ہے نا اس سے. اسی طرح اس ماضی میں بھی ادغام جائز نہیں ہے جبکہ اس سے ضمیر بارز مرفوع متحرک متصل ہو جائے. کون سا؟ مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، مددتی، مددتما، مددتنا، مددتو، مددنا. یہاں پر بھی سب میں ادغام جائز نہیں ہے، تو ان سب میں ادغام نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اس میں اس لیے ادغام نہیں کریں گے کہ امددنا میں ایک تو اس سے کیا نون نساء متصل ہو گیا اور اس کا سکون اصلی ہے. لأن سکون الثانی لازم، اس لیے کہ دوسرے والے دال کا جو سکون ہے وہ لازمی ہے، عارضی. سمجھ آ گیا نہیں؟ دوسرے والے دال کا سکون لازمی ہے، عارضی نہیں. عارضی ہوتا ہے تو وہاں پر ادغام کر کے پڑھ سکتے ہیں. وَتَقُولُ بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ، اب نون ثقیلہ کے ساتھ آپ گردان کریں اس کی. مدنا، مدان نے، مدنا، مدنا، مدان نے، امددنا نے. نون خفیفہ کے ساتھ پڑھیں. مدن، 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 مدن. تو بہت جلدی ہو گیا. اس میں فاعل گردان کریں. مادن، مادن اصل میں کیا تھا؟ ماددن تھا، تو یہاں پر بھی کیا کر دیا؟ پہلے دال کی حرکت نقل کر کے دوسرے دال، ماددن تھا نا، پہلے دال کی حرکت کیا کر دی؟ حذف کر کے دوسرے دال کی پھر دوسرے دال میں ادغام کر دیا گیا. ہاں اس میں فاعل ہے مادن، اس میں مفعول ہے ممدودن. ممدودن اس میں بغیر ادغام کے ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس میں دال کے درمیان واو فاصل آ گیا. واو فاصل آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہو سکتا. اس میں فاعل ماددن ہے تو پہلے والے کا دوسرے میں ادغام کر دیا گیا. پہلے والے کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد تو مادن بن گیا. مادن، مادان، مادونا، مادتن، مادتان، ماداتن. اس میں مفعول گردان کیسے ہوگی؟ ممدودن، ممدودان، ممدودونا، ممدودتن، ممدودتان، ممدود. اور اس میں زمان اور اس میں مکان. ممدن، ممدن اصل میں کیا تھا؟ ممددن تھا، اور میم کے فتح کے ساتھ اور پہلی والی دال کے فتح کے ساتھ. تو پہلی والی یعنی دال کی حرکت نقل کر دی کس کو؟ میم کو، اور پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو ممدن بن گیا. ممدن، ممدانے، ممدونا، ممدتن، ممدتانے، ممداتن. اور اس میں اعلیٰ ممدن، اس میں اعلیٰ کی گردان کریں. ممدن، ممدانے، ممدونا، ممدتن، ممدتانے. ہو گیا. ممدن اصل میں کیا تھا؟ ممدن اصل میں ممددن تھا بکسر الاول، پہلے والے میم کے کسرے کے ساتھ، وسکون الثانی، اور دوسرے والے کے سکون کے ساتھ، اور دال کے پہلے فتح کے ساتھ. پھر کیا کر دیا گیا؟ پھر دال کی حرکت نقل کر کے میم کو دے دی اور پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو ممدن ہو گیا. اب فرماتے ہیں والمجھول. اب مجھول کی گردان کریں. ماضی مدہ، مدہ اصل میں کیا تھا؟ مدیدہ تھا، تو اس کیا کر دیا گیا؟ دال کی حرکت
حذف کرنے کے بعد اس دال کا پوری دوسری دال میں ادغام کر دیا گیا تو مدہ ہو گیا. یمد اصل میں یمددو تھا, یہاں پر بھی دال کی حرکت نقل کر کے میم کو دے دی اور پھر دال کا دال میں یمدو ہو گیا. مدن وہ آگے بتائیں گے اس کے بارے میں. مدن مدن اصل میں مددن فعلن جو پتا تو اس کی دال کیا دال میں. اب فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الْإِدْغَامُ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ مِنْ حُرُوفِ أَتَى شَذَا را شَسَ سَ ضَا طَا ضَا فَا وا یا. اس کو الگ الگ لکھ لینا. اور ادغام جائز ہے جبکہ تا افتعال سے پہلے ان حروف میں سے کوئی واقع ہو جائے. کیا ہے؟ 14 حروف ہے نا یہ. ہاں. اور ادغام جائز ہے جبکہ تا افتعال سے پہلے ان حروف میں سے کوئی ایک واقع ہو جائے, جیسے اتخذا, جیسے اتخذا. اصل میں اتخذا میں اختلاف ہے, 14 حروف ہیں یہ. اب فرماتے ہیں اتخذا تو یہ حمزہ کی مثال ہے. پہلی مثال کیا ہو گئی؟ حمزہ کی, کہ اس کے اصل اتخذا ہے. کیا ہے اس کے اصل؟ اب اتخذا حمزہ ثانیہ کو بدل دیا تا سے, حمزہ ثانیہ کو بدل دیا تا سے, اور تا کا پہلی تا کا دوسری تا میں ادغام کر دیا, اتخذا بن گیا. اتخذا بن گیا. لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں, یہ حمزہ کو بدل دیا گیا جو تا سے. یہ مثال ہے, حمزہ کو بدل دیا گیا کس سے؟ تا سے. ہاں, پہلے حمزہ کو بدلا گیا تا سے. یا بعض لوگوں نے کہا کہ حمزہ کو تا سے بدلنے کی یہ مثال شاذ ہے. یہ شاذ جو کہہ رہے ہیں نا, کہہ رہے اتخذا وہو شاذن. اتخذا شاذ ہے, مثلا یہاں کہنا چاہ رہے کہ یہ حمزہ کو تا سے بدلنا, حمزہ کو تا سے بدلنا شاذ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حمزہ کو تا سے بدلنا اتخذا میں یہ شاذ ہے, اس لیے کہ حمزہ اور تا یہ دونوں جو ہیں قریب المخرج نہیں ہیں. حمزہ اور تا قریب المخرج نہیں ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادغام کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے, کہیں گے کہ یعنی وَهُوَ الْإِدْغَامُ شَاذٌ. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو صورتیں نکالیں, یا تو حمزہ کو تا سے بدلنا شاذ ہے, یا یہ کہیں وَهُوَ الْإِدْغَامُ شَاذٌ. اس کا کیا ہے؟ کیونکہ حمزہ اور تا قریب المخرج ہے ہی نہیں. جب قریب المخرج نہیں ہے تو یہاں پر حمزہ کو تا سے نہیں بدلنا چاہیے, تو کہیں گے کہ یہ حمزہ کو تا سے بدلنا شاذ ہے, یا پھر کہیں گے کہ ادغام کرنا شاذ ہے. سمجھ آ گیا؟ تو حاشیہ نمبر پڑھ کے سب کو اس کی وضاحت کر لینا. وہ شاذن, شاذن سے مطلب دو نکالنے ہوں گے آپ کو, یا تو حمزہ کو تا سے بدلنا اور تا کا تا میں ادغام کر دینا, یہ شاذ ہے کیونکہ حمزہ اور تا قریب المخرج نہیں ہے, یا پھر یہ کہیں گے کہ ادغام کر دینا, یہ شاذ ہے. وَنَحْوُ اتَّجَرَ. اتَّجَرَ اصل میں اتَّجَرَ تھا, اتَّجَرَ تھا, دو تا تھیں, تا کا پہلی والی تا کا دوسرے میں ادغام کر دیا, اتَّجَرَ ہو گیا. وَنَحْوُ اِثَّارَ سا کے ساتھ, اصل میں تھا اتثارا. کیا تھا؟ اتثارا. اصل اس کی استارا ہے. کیا ہے اس کی؟ استارا, یعنی پہلے سا ہے اور دوسرا والا تا ہے, تو دوسری والی تا کو سا سے بدلا اور سا کا سا میں ادغام کر دیا, استارا ہو گیا. کہہ رہے ہیں استارا میں تا سا کے ساتھ یجوز فی استارا, اس میں استارا اور اس میں استارا بھی جائز ہے اور اتارا بھی جائز ہے. یجوز فی اتارا بالتا, اور اتارا میں جائز ہے تا کے ساتھ پڑھیں, اور استارا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, دونوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں. استارا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اتارا بھی. تو استارا کی اصل ہوگی استارا, استارا کی اصل ہوگی استارا کی اصل ہوگی استارا. پہلے سا ہوگا بعد میں تا, تو تا کو سا سے بدلا, سا کے سا میں ادغام کر دیا. اور اس میں اتارا میں جائز ہے تا کے ساتھ اتارا بھی پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تا اور سا یہ محموسہ میں سے ہیں, یعنی کلام عرب کے جو حروف ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں مجہورہ اور محموسہ میں. مجہورہ اور محموسہ میں, مجہورہ میں الگ آتے ہیں اور محموسہ میں الگ آتے ہیں, جو دو پارٹی میں بانٹ دیے ہیں. کس میں بانٹ دیے ہیں؟ ہاں, دو پارٹی میں بانٹ رہے ہیں. محموسہ میں جو حروف ہیں وہ الگ ہیں اور مجہورہ میں جو ہے وہ الگ ہیں.
اب محموسہ میں تا اور سا دونوں آ گئے. کیا آ گئے؟ تو جب تا اور سا ہو گئے تو اس کو اس سے بدلو، اس کو اس سے بدلو، اس لیے استارہ بھی جائز ہے. یجوز فی التاء استارہ، تو استارہ بھی جائز ہے تا کے ساتھ، لأن التاء والثاء من المحموسہ، اس لیے کہ تا اور سا محموسہ میں سے ہیں. وحروفها یعنی محموسہ کے حروف کون سے ہیں؟ ستشحث کا حفصہ، ستشحث کا خفصہ، خصفہ، یعنی اس کا معنی ہے شہس معنی ہوتا ہے رونا، اور خصفہ معنی ہے عورت کا نام ہے. مراد یہ ہے کہ ستبکی علیک الامرأۃ التی اسمها خصفہ، یعنی تجھ پر وہ عورت روئے جس کا نام کیا ہے؟ خصفہ نام ہے، جس کا نام کیا ہے؟ خصفہ ہے. تو یہ اس کے حروف کتنے ہوئے؟ 14 حروف ہیں. کیا ہیں اس کا؟ کتنے ہیں؟ محموسہ کے 14 حروف ہیں. اس کا مجموعہ جو ہے یہ اوپر لکھا ہوا اور سکتا فحثہ شخص، اس کا مجموعہ کیا بنے گا؟ جس کو جمع کر رہا ہے سکتا فحثہ، کہاں آ رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اچھا اس کے حروف 10 ہیں، اور اس کے جو تھے اوپر والے کے وہ کس کے تھے؟ حروف افتعال کے حروف میں سے، افتعال سے پہلے ان حروف میں سے واقع وہ 14 تھے، اور یہ 10 ہیں. تو یہ 10 ہیں اور وہ والے تھے 14. تو اب حروف عربیہ منقسم ہے محموسہ اور مجہورہ میں. محموسہ وہ حروف ہیں جو بہت آسانی سے دھیرے جاری ہوتے ہیں، اور مجہورہ زور سے جاری ہوتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ اب فرماتے ہیں کہ اس کے حروف 10 ہیں. فتکونان من جنس واحدا، تو تا اور سا دونوں. تو اب فتکونان من جنس واحد، تو تا اور سا دونوں ایک جنس سے ہو جائیں گے. نظرا الی المحموسیہ، محموسہ کی طرف نظر کرتے ہوئے. فیجوز لک الادغام، تو آپ کے لیے اتارہ میں جائز ہوگا ادغام کرنا. بجعل التاء سان، تا کو سا بنا کر استارہ پڑھنا. والساءتان، اور سا کو تا بنا کر کے اتارہ پڑھنا. تو آپ کے لیے جائز ہوگا ادغام کریں استارہ میں. بجعل التاء، تا کو سا بنا کر تو استارہ پڑھیں، اور سا کو تا بنا کر اتارہ پڑھنا. صحیح ہے؟ چلیں اب کل انشاءاللہ.